الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال الله تعالى في مقام آخر كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنتم تعلمون ما أنتم لأكون بعد الموت ما أكلتم طعاما على شهوة أبدا ولا شربتم شرابا على شهوة أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خیر اور شر رکھی ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر خیر کو غالب کر لے تو دنیا کے اندر انسان اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جہاں جسمانی طور پر بیماریوں کو رکھا، بیماریوں کو پیدا کیا، وہاں انسانی جسم کے اندر اللہ رب العزت نے روحانی امراض کو بھی پیدا فرما دیا۔ روحانی امراض اس کی کئی اقسام ہیں۔ روحانی امراض میں سے ایک بیماری ہے جس کو طمع اور حرص کہا جاتا ہے، اس کو لالچ بھی کہتے ہیں۔ اس لالچ کی وجہ سے، اس طمع اور حرص کی وجہ سے انسان زیادہ کے شوق میں تھوڑے سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ چھوٹے بچوں کی کتابوں کے اندر ایک کہانی لکھی ہوتی ہے کہ ایک کتا قصاب کی دکان سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر منہ کے اندر لے کے جا رہا تھا۔ راستے کے اندر پانی کا تالاب آ گیا، اس نے پانی کے اندر جھانک کر دیکھا تو دوسرا کتا نظر آیا جس کے منہ کے اندر گوشت کا ٹکڑا تھا۔ حالانکہ اس کا وہ اپنا عکس تھا، یہ اس کو دوسرا کتا سمجھ رہا تھا۔ اس کتے کے دل کے اندر خیال آیا کہ کسی طرح اس دوسرے کتے سے میں گوشت کا ٹکڑا حاصل کر لوں۔ چنانچہ اس کتے نے دوسرے کتے کو کاٹنے کے لیے، بھونکنے کے لیے جیسے ہی اپنا منہ کھولا، اس کتے کے منہ کے اندر جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ پانی کے اندر گر گیا۔ اسی وجہ سے اس کہانی کا عنوان رکھا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ تو انسان زیادہ کے شوق میں تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ طمع، یہ حرص اور لالچ کشتی کے سوراخ کی مانند ہے۔ اگر کشتی کے پیندے کے اندر سوراخ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اس سوراخ کو بند نہ کیا جائے تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر جو طمع کی بیماری ہوتی ہے، لالچ اور حرص کی بیماری ہوتی ہے، اگر اس بیماری کا علاج نہ کرے تو انسان کی کشتی ڈوب سکتی ہے۔ اور اس طمع حرص کا تعلق انسان کی آرزوؤں کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا انسان کی آرزوؤں کو جوان کرتی ہے، انسان کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے، بندے کو قبر سے قریب کرتی ہے اور اپنے پروردگار ذوالجلال سے دور کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایک حریص آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، عرض کہ اللہ کے نبی
مجھے پرندوں کی بولیوں کا بہت شوق ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور اپنی جگہ پر، تو اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، اللہ نے تیرے ذمے جو کام لگایا اسی کام کو پورا کر۔ لیکن اس بندے نے کہا اللہ کے نبی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، صرف ایک دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، اس بندے کو پرندوں کی بولیوں کا علم مل گیا۔ جب اگلا دن گھر کے اندر ہوا، اس بندے نے رات کا جو کھانا بچا ہوا تھا اس کی ہڈیاں اٹھا کر کتے کے سامنے پھینکی۔ اس ہڈی کو اٹھانے کے لیے گھر کے اندر ایک مرغا بھی تھا اور کتا بھی تھا۔ ہڈی کو اٹھانے کے لیے دونوں آگے بڑھے، مرغا چھلانگ لگا کے آگے بڑھا اور اس ہڈی کو اٹھا لیا۔ تو کتا کہنے لگا مرغے، میں نے ساری رات مالک کے دروازے کے باہر بیٹھ کر ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، پہرا دینا ہوتا ہے، یہ ہڈی میرا حق بنتا ہے، میں اگر مجھے ہڈی مل جائے میں پورا دن آرام کر سکتا ہوں، آپ نے تو پورا دن ویسے بھی گزارنا ہے۔ تو مرغے نے جواب دیا، او کتے، اس گھر کے اندر مالک کا جو گدھا ہے آج وہ گدھا مرے گا، تجھے کھانے کے لیے ہڈیاں مل جائیں گی۔ چنانچہ کتے نے صبر کر لیا۔ جب مالک نے کتے اور مرغے کی بولی کو سنا تو بڑا پریشان ہو گیا کہ میرے گدھے کو تو موت آ جائے گی، مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اس گدھے کو لیا اور بازار میں جا کر فروخت کر دیا اور بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے ایک اچھا کام کر لیا، مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم تھا، پرندوں کی بولیوں کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا آج کس کے اوپر موت طاری ہونی ہے۔ جب اگلا دن ہوا تو مالک نے اسی طرح سالن گوشت کا بنا ہوا تھا، ہڈی اٹھا کر کتے اور مرغے کے سامنے دوبارہ پھینکی۔ اس ہڈی کو اٹھانے کے لیے کتا بھی دوڑا اور مرغا لپکا، تو مرغے نے جلدی سے جا کر اس ہڈی کو اٹھا لیا۔ تو کتا کہنے لگا کل بھی تو نے ہڈی اٹھا لی تھی، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، اور آج بھی تو نے اٹھا لی، ہڈی میرا حق بنتا ہے، یہ چیز مجھے واپس کر دو۔ تو مرغا کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک اچھی ترکیب بتلاتا ہوں، مالک کے گھر کے اندر جو گائے ہے آج وہ گائے مرے گی، آپ کو کھانے کے لیے بہت ساری ہڈیاں مل جائیں گی۔ چنانچہ کتے نے صبر کر لیا۔ جب مالک نے مرغے کی بولی کو سنا، زبان کو سنا، تو بازار میں جا کر گائے کو فروخت کر دیا۔ اب تیسرا دن ہوا، تیسرے دن روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، اسی طرح کتے اور مرغے کے سامنے پھینکے، تو مرغا آگے بڑھا اور جلدی سے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر کھا لیے۔ تو کتا کہنے لگا کہ پہلے دن بھی تو نے ہڈی کھا لی، دوسرے دن بھی تو نے روٹی کے ٹکڑوں کو کھا لیا، اور آج بھی تو مجھے کچھ نہیں دے رہا۔ تو مرغا کہنے لگا صبر کر، آج مالک خود مرے گا، اور مالک جب مرے گا تو گھر کے اندر اچھے اچھے کھانے بنیں گے، آپ کو اچھے اچھے کھانے مل جائیں گے، ہڈیاں مل جائیں گی۔ تو کتا کہنے لگا تو ویسے ہی جھوٹ بولتا ہے، پہلے بھی تو نے 2 مرتبہ میرے ساتھ جھوٹ بولا، اور حالانکہ تجھے پرندوں کے اندر مؤذن کہا جاتا ہے کہ تو اذان دیتا ہے۔ مرغے نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا، آج مالک خود مرے گا۔ جب مالک نے اس مرغے کی آواز کو سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے اندر بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے نبی، مرغے نے پہلے دن کہا کہ گدھا مرے گا، میں نے گدھے کو جا کر فروخت کر دیا۔ مرغے نے اگلے دن کہا کہ گائے مرے گی، میں نے گائے کو فروخت کر دیا، اور آج تو مرغا کہہ رہا ہے کہ گھر کا مالک مرے گا۔ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے اوپر موت طاری نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے مقدر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر کے اندر سے کسی نے مرنا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گدھے کی جان کو لینا تھا، لیکن تو بڑا دانا اور عقل مند بنا، تو نے گدھے کو جا کر فروخت کر دیا۔ اللہ نے اس موت کو گائے کے اوپر مسلط کر دیا، تو پھر عقل مند بن گیا، تو نے گائے کو جا کر فروخت کر دیا۔ اب تو اس گھر کے اندر موت ضرور آ کر رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص آپس کے اندر گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچ چکے تھے، اس بندے کی جان کو قبض کیا اور واپس چلے گئے۔ اب یہ بندہ کتنا حریص تھا کہ کسی کے اوپر موت طاری نہ ہو، مجھے پیسہ مل جائے۔ تو یہ حریص بندہ، اس کی آرزویں جو ہوتی ہیں، یہ دنیا آرزوؤں کو جوان کرتی ہے، انسان کا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پروردگار ذوالجلال سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے۔ یہ طمع، یہ حرص اور لالچ کبھی حب دنیا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی جنسی خواہشات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی کھانے پینے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان کو بعض مرتبہ کھانے پینے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ کھانے پینے کا چٹورا بن جاتا ہے، خوب کھاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پیٹ کو خوب بھر لیتا ہے،
بعض مرتبہ سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بات کو یاد رکھیں اور سالکین اس بات کو نوٹ کر لیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک انسان کھانے کو کھاتا ہے اور 40 سال کے بعد کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ 40 سال تک انسان کھانے کو کھاتا ہے اور 40 سال کے بعد کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر فاقے سے مرنے والوں کی بنسبت زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جس بندے کو دیکھو، کوئی شوگر کی وجہ سے دنیا سے جا رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر کی وجہ سے دنیا سے جا رہا ہے، کسی کو ہارٹ پرابلم ہے تو دل کے امراض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، وہ اسی وجہ سے دنیا سے جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر سے کوئی بھی بیماری فاقے کی نہیں ہے، یہ ساری بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان زیادہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس پیٹ بھرنے کے کئی نقصانات ہیں، مادی اعتبار سے بھی کئی نقصانات ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی کئی نقصانات ہیں۔ شریعت آپ کو ہرگز منع نہیں کرتی کہ کھانا نہ کھائیں، شریعت آپ کو کہتے ہیں کھانا کھائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، حد سے زیادہ اسراف نہ کرو، اعتدال کے ساتھ کھاؤ۔ پیٹ بھر کر کھانے کے کتنے نقصانات ہیں؟ مشائخ 6 نقصانات بیان کرتے ہیں، لیکن آج کی مجلس کے اندر 4 نقصانات بیان کیے جائیں گے کہ پیٹ بھرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر توجہ کریں گے تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ پیٹ بھر کر کھانے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو انسان کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے، اور زیادہ نیند کا آنا یہ غفلت کی ایک قسم ہے۔ جب انسان کے اوپر غفلت زیادہ آ جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، پھر انسان کے اندر شہوت بھی زیادہ آ جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر شہوت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان کے لیے گناہوں کا کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے۔ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے سیاہی چڑھ جاتی ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دل کی سیاہی کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ کھانے کی وجہ سے سب سے پہلا نقصان انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہی انسان کی بدبختی کی نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو چکا ہے، حتیٰ کہ یہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں پروردگار ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر انسانوں کے دل سخت ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر انسان کو نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، مسجد کے اندر آنے کو دل نہیں چاہتا، نیک محافل کے اندر بیٹھنے کو، نیک مجالس کے اندر بیٹھنے کو، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کو انسان کا دل نہیں چاہتا، حتیٰ کہ انسان کے دل کے اندر ایک ایسا بغض پیدا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی نیکی بھی انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر کوئی انسان باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں پڑھنا انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر کوئی چہرے کے اوپر سنت رسول سجا لیتا ہے تو اس کی نیکی بندے کو اچھی نہیں لگتی۔ چند دن پہلے اعتکاف کے دنوں کے اندر چند نوجوانوں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا۔ ہمارا ایک دوست داڑھی رکھ کر یہاں سے واپس چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد جب اس عاجز سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو اپنی داڑھی کے بال وہ چھوٹے کروا چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ نے تو کھڑے ہو کر وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد بلیڈ نہیں پھرواؤں گا، بالوں کو چھوٹا ہرگز نہیں کروں گا۔ تو اس بھائی نے مجھے جواب دیا، جب میں علاقے کے اندر چلا گیا تو مجھے وہاں کے دوستوں نے تانے مارنا شروع کر دیے کہ 900 چوہے بلی کھا کے حج کو چلی، کہ پہلے تیرے کرتوت کیا تھے، اب تو نے داڑھی رکھ لی، اب یہ دل کے اندر بغض کیوں پیدا ہو چکا ہے؟ دل کی سختی کی وجہ سے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو دوسرے کے داڑھی رکھنا اچھا نہیں لگتا۔ خواتین بیچاری پردے کا اہتمام کر لیتی ہیں اور خواتین تانے دینا شروع کر دیتی ہے، بڑی تو حاجن بن چکی ہے۔ اگر کوئی بچی مدرسے کے اندر داخلہ لے لیتی ہے، اس بچی کو تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کون سی تو ملن بن جائے گی، کون سی تو ڈگری حاصل کر لے گی۔ اب یہ دل کے اندر بغض کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ دوسروں کی نیکی انسان کو اچھی کیوں نہیں لگتی؟ یہ دل کی سختی کی وجہ سے، اور انسان کا جو دل سخت ہوتا ہے یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زندگیوں کے اندر ہمیں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کا دل نرم ہوا کرتا تھا، دل کے اندر رقت پائی جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کھانے پینے کے اندر اعتدال کے ساتھ کام لیا کرتے تھے، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ دل کے اندر کتنی نرمی ہوا کرتی تھی، دل کے اندر دوسروں کے بارے میں ہمدردی، دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کتنی ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر مجھے اپنا ایک رشتہ دار نظر نہیں آیا، میرے پاس پانی تھا، میں پانی لے کر میدان جہاد کی طرف نکل پڑا کہ مجھے رشتہ دار نظر آئے گا تو پانی اسے پیش کروں گا، حتیٰ کہ میدان کارزار کے اندر میں پہنچا، مجھے اپنا عزیز وہ رشتہ دار نظر آ گیا، وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، حتیٰ کہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے پانی کے بارے میں سوال کیا، کیا پانی کی طلب ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، حالانکہ موت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس کے قریب ایک اور صحابی پڑے ہوئے تھے جن کی زندگی کا آخری وقت آ چکا تھا، انہوں نے اشارے سے پانی مانگا تو میرے رشتہ دار نے کہا کہ پہلے پانی اسے پلا دو، مجھے بعد کے اندر پلا دینا۔ میں پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، اس کے ساتھ ایک اور لیٹا ہوا تھا، اس کی زندگی کا آخری وقت آ چکا تھا، اس نے اشارے سے پانی مانگا، جب پانی لے کر میں اس کے پاس پہنچا وہ دنیا سے جا چکا تھا، جب میں دوسرے کے پاس واپس پلٹ کے آیا وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا، حتیٰ کہ جب میں پہلے عزیز رشتہ دار کے پاس واپس پلٹ کے آیا وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ اب یہ دوسروں کے بارے میں ہمدردی، دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کیسے آ چکی تھی؟ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، وہ کھانے پینے کے اندر اعتدال سے کام لیتے تھے، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ہمدردی کو پیدا فرما دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے گھر کے اندر بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز موجود ہے، جواب ملا کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جا، اس صحابی کو بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، صحابہ کرام کا مجمع لگ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی بندہ، میرا ایک مہمان بھوکا ہے، ایک رات کی اس کی مہمان نوازی کر لے۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی آج کی رات ان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ چنانچہ اس بھوکے صحابی کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنی اہلیہ سے فرمایا کیا گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز موجود ہے؟ جواب ملا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، اس کے علاوہ گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو اور آج کی رات مہمان کی مہمان نوازی کر لیتے ہیں، یہ میرا مہمان نہیں بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ اس اہلیہ نے، اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دیا اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ صحابی نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا جب صحابی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، چراغ کو گل کر دینا تاکہ مہمان اچھے طریقے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ چنانچہ اہلیہ نے ایسے ہی کیا، رات دونوں نے بھوک کی حالت میں گزار لی، کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں تھا، کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ جب صبح کے وقت یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے رات کے عمل کی وجہ سے، اپنے بھوکا رہنے کی وجہ سے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام خود بھوکے رہا کرتے تھے، کھانے کے لیے چیز نہیں ملتی تھی، اپنی جان کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آیات نازل فرما دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ ہمدردی اور خیر خواہی کیوں پیدا ہوتی تھی؟ اپنے آپ کو بھوکا رکھا کرتے تھے، بھوکا رکھنے کی وجہ سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ہمدردی، خیر خواہی، رقت کو بھی پیدا فرما دیا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل کی بدولت قرآن عظیم الشان کے اندر آیات کو نازل فرما دیا کرتے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانے کا دوسرا نقصان، جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس انسان کے دل کے اندر مال کی محبت بڑھ جائے تو اس کے دل کے اندر ایک ایسی شہوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انسان اپنے مال کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ کتنی مثالیں، کتنے لوگوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں
اللہ رب العزت ان کو مال عطا فرماتے ہیں لیکن ان کو شادیوں سے فرصت نہیں ہوتی، شادیوں کے اندر اپنے مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر گھر کے اندر دیکھتے ہیں وہ بندہ شادی شدہ ہوتا ہے، گھر کے اندر خوبصورت بیوی موجود ہوتی ہے، حسن و جمال والی بیوی موجود ہوتی ہے، اطاعت گزار فرما بردار ہوتی ہے، ہر اعتبار سے بہت اچھی ہوتی ہے، انسان بیوی کی طرف دیکھتے تو دل خوش ہو جاتا ہے، ایسی بیوی اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا ایک بیوی کے اوپر گزارا نہیں ہوتا، کبھی اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے کر فارغ کر دوں گا، میں تو تیسری اور چوتھی شادی کر لوں گا، حتیٰ کہ شادیوں سے فرصت نہیں ہوتی۔ ان شادیوں کے اندر بعض مرتبہ یہ مرد حضرات اپنے مال کو فضول خرچیوں کے اندر برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بادشاہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جب وہ جوانی کے اندر بادشاہ بنا تو اپنے نکاح کے اندر ہر وقت 4 بیویاں رکھا کرتا تھا، حتیٰ کہ عورتوں کی اتنی محبت دل کے اندر آ چکی تھی، ہر جمعے کو ایک بیوی کو طلاق دے کر کسی اور لڑکی سے نکاح کر لیتا، حتیٰ کہ پوری زندگی شادیاں کرنے کے اندر گزار دی لیکن زیادہ زندگی نہیں گزار سکا۔ جب انسان اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو حد سے زیادہ تجاوز کر لیتا ہے، زیادہ استعمال کر لیتا ہے، انسان کے اوپر بڑھاپا جلدی چھا جاتا ہے، پھر وہ نوجوان، وہ بادشاہ 40 سال کی عمر کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کو کتابوں کے مطالعے کا بہت شوق تھا لیکن بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ اب ایک مرتبہ یہ مرد اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، کئی گھنٹے مطالعے کے اندر گزر چکے تھے، اب بیوی بیچاری آگے پیچھے طواف کر رہی تھی کہ کسی وقت یہ محبت کی نظر اٹھا کر میری طرف دیکھیں گے، لیکن خاوند کو مطالعے سے فرصت ہی نہیں تھی۔ جب رات کا کافی حصہ بیت گیا تو بیوی نے خاوند کی طرف دیکھا کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور نیند کا تقاضا کر رہی ہے، تو بیوی اپنے خاوند کے قریب آ کر کہنے لگی، کاش میں کوئی کتاب ہوتی، کاش میں کوئی کتاب ہوتی جس کو گھنٹوں بیٹھ کر آپ مطالعہ کرتے رہتے۔ تو خاوند نے اپنی کتاب کو بند کر دیا، بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، تم تو کتاب کی بات کرتی ہو، تمہیں تو کوئی ڈائری ہونا چاہیے تھا جسے میں ہر سال تبدیل کر لیا کرتا، تمہیں تو کوئی ڈائری ہونا چاہیے تھا جسے میں ہر سال تبدیل کر لیا کرتا۔ اب کیا کہ ایک سال بیوی لڑکی سے شادی کر لی، اس کو طلاق دے دی، اگلے سال کسی اور سے کر لی، تو انسان شادیوں کے اندر مال کو برباد کر لیتا ہے۔ اور جو لوگ شریعت کا خیال نہیں کرتے، شریعت کی پاسداری نہیں کرتے، ان لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، دل کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، وہ بدکاریوں کے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں، زنا کے اندر لگ جاتے ہیں، عیاشیوں کے اندر لگ جاتے ہیں، شراب نوشی کے اندر لگ جاتے ہیں، روزانہ نت نئے مہمان ان کے پاس ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ان لوگوں کو بدکاریوں کی عادت نہ ہو تو ان کا کوئی وارث ایسا بن جاتا ہے جن کے مال کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر کتنی مثالیں، کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اللہ نے ان کو مال دیا لیکن بیٹا ایسا نافرمان بنا کہ اس نے باپ کی تمام کمائی کو پانی کی طرح بہا کے رکھ دیا۔ یہ مال کی محبت دل کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے قریب ایک زمیندار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی جائیداد پراپرٹی عطا فرمائی تھی کہ ریلوے کے 3 اسٹیشن اس کی زمین کے اندر بنے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر ملتان سے ٹرین چلے تو یہاں سے خانے وال یا اس کے قریب جو اسٹیشن ہے تو جتنے 3 اسٹیشن اس کی زمین کے اندر آتے تھے، اتنی اللہ تعالیٰ نے زمین عطا فرمائی تھی۔ اب یہ امیر آدمی جس کے دل کے اندر مال کی محبت کا نشہ تھا، جو مال کے غرور اور تکبر کے اندر آ چکا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ چوک کے اندر کھڑے ہو کر آئس کریم کھا رہا تھا، تو دوستوں میں سے کسی نے کہہ دیا آج کل میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے کاروبار کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اب اس امیر آدمی نے مال کے نشے میں آ کر، دولت کے نشے میں آ کر کہا، تم کہتے ہو کہ مال نہیں آتا اور میرے پاس تو اتنا مال آ چکا ہے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ بھی غریب کرنا چاہے تو مجھے غریب نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی غریب کرنا چاہے تو اللہ مجھے غریب نہیں کر سکتا۔ یہ جب اس نے مال کے نشے میں آ کر، مال کی محبت کی آند آ کر بڑا بول بولا، اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے اسی جگہ پر پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اچانک پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو اللہ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے، انسان دنیا کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے، عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ یہ بندہ 6 مہینے کے بعد دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا،
بیٹا نافرمان بن چکا تھا، وہ عیاشیوں کے اندر لگ چکا تھا، وہ شراب نوشی کے اندر لگ چکا تھا، حتیٰ کہ اسے برے دوست مل چکے تھے، وہ عیاشیوں کے اندر پیسے کو پانی کی طرح بہایا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس لڑکے کو پاکستان کے اندر چین نہ آیا۔ اس کے برے دوستوں نے بیرون ملک نائٹ کلبوں کا راستہ دکھلا دیا، بیرون ملک چلا جاتا، پاکستان کے اندر زمین کا ٹکڑا بیچتا اور چند دن گزار کے پھر پاکستان آ جاتا، حتیٰ کہ جس شہر کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر اس لڑکے کے والد نے کہا تھا کہ اللہ بھی مجھے غریب نہیں کر سکتا۔ 2 سال کے بعد اس شہر کے لوگوں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ اس امیر آدمی کا بیٹا اسی چوک کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں سے اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ دکھا دیتے ہیں کہ میرے بندے، جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ تو مال کی محبت یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہے، اور پیٹ بھر کر کھانے کا تیسرا نقصان، جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جو بندہ ڈٹ کر کھاتا ہے وہ جم کر سوتا ہے، جو ڈٹ کر کھاتا ہے وہ جم کر سوتا ہے، اور جو بندہ جم کر سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ پنجابی والا نہیں، اردو والا کھوتا۔ جو بندہ ڈٹ کے کھاتا ہے وہ جم کے سوتا ہے، جو جم کے سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تو گویا کہ اس بندے کی ذہنی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ موٹا بندہ دنیا کے اندر کسی کام کا نہیں رہتا، حتیٰ کہ دنیا والے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جو موٹے بھی تھے اور عقل مند بھی تھے، ورنہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی موٹے شخص کو عقل مند نہیں دیکھا۔ اور جو انسان بھاری جسم کا ہوتا ہے عام طور پر وہ بھولنے کا عادی ہوتا ہے، بات کو جلدی بھول جاتا ہے، نسیان کا مریض ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی معاشرے کے اندر انسان کے آئی کیو ذکاوت کے بارے میں موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ آئی کیو ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا وزن تھوڑا ہوتا ہے، ان کے دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، ان کا بیدار مغز دماغ بیدار رہتا ہے، دماغ کے اوپر کسی قسم کی غفلت طاری نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صرف اپنی زندگی کے اندر 7 بادام کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے، اور 7 باداموں کے اوپر 24 گھنٹے گزارا کرتے تھے۔ 15 سال تک انہیں سالن کھانے کا موقع نہیں ملا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، حکیم سے چیک اپ کروایا تو حکیم نے کہا کہ اس بندے کے ٹیسٹ سے لگتا ہے اس بندے نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی مرچ نہیں کھائی۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 15 سال سے اپنی زندگی کے اندر کبھی سالن نہیں کھایا، کبھی مرچ نہیں کھائی، اچھا استعمال کیا کرتے ہو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بادام کے 7 دانے کھاتا ہوں، اسی کے اوپر گزارا کر لیتا ہوں، اور باقی وقت کھانے کے اندر لگانے کی بجائے احادیث کو یاد کرنے کے اندر لگا دیتا ہوں۔ کون جانتا تھا وہ بندہ جو 15 سال تک بادام کے 7 دانے کھاتا ہے، اسی کے اوپر اکتفا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا، اللہ دنیا کے اندر کتنا بڑا کام لے گا۔ اللہ نے اس شخصیت سے وہ کام لیا، اسے وہ کتاب لکھوا لی۔ آج اس کتاب کو قرآن کے بعد ایک مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس شخصیت نے، اس مرد قلندر نے بھوکے کی حالت میں، بھوک کی حالت کے اندر کتاب لکھی، جس کتاب کو آج صحیح بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ تو بھوکے انسان سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ بھوکے رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ علم حاصل کیا کرتے تھے اصحاب صفہ کی جماعت کے اندر رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا، لوگ میرے قریب سے گزرتے، وہ سمجھتے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ چکا ہے، وہ میرے سینے کو مسلنا شروع کر دیتے، سینے کو دبانا شروع کر دیتے، لیکن مجھے مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر پڑتا تھا۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے تھے، اسی حالت کے اندر وہ علم حاصل کیا کرتے تھے، بھوک کی حالت میں علم حاصل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث بنا دیا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے چند دن پہلے بھی ان کا ایک واقعہ سنایا تھا، فرماتے ہیں کہ زمانے طالب علمی کے اندر میں دارالعلوم دیوبند داخلہ لینے کے لیے گیا تو وہاں پر داخلے بند ہو چکے تھے۔ میں نے ناظم تعلیمات سے بات کر لی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا۔
میں نے وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا، مجھے داخلہ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو ناظم تعلیمات نے فرمایا کہ دیوبند بستی کے اندر جتنے گھر ہیں، ہر گھر نے ایک طالب علم کے کھانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اب دیوبند بستی کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں جو مزید کسی طالب علم کے کھانے کا خرچہ برداشت کر سکے، ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانے کا بندوبست میں خود کر لوں گا، آپ مجھے پڑھائی کے لیے داخلہ دے دیں۔ آپ کو داخلہ مل گیا، سارا دن طلباء کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد طلباء کے ساتھ بیٹھ کر تکرار کیا کرتے تھے، لیکن پورا دن کھانے کے لیے آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی، رات کے وقت بھی نہیں ملتی تھی، حتیٰ کہ عشاء کے بعد تکرار کر کے جب سارے طلباء مدرسے کے اندر سو جاتے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ سے چھٹی لے کر دیوبند بستی کے اندر چلے جاتے۔ اس وقت دیوبند بستی کے اندر سبزی فروٹ کی صرف 2 دکانیں تھیں، ان دکانوں کے باہر کچھ چھلکے پڑے ہوتے تھے، کوئی آم کا چھلکا ہوتا تھا، سیب کا چھلکا ہوتا تھا، خربوزے کا چھلکا ہوتا تھا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان تمام چھلکوں کو جمع کر لیتا، پھر کسی جگہ بیٹھ کر ان کو صاف کر لیتا، دھو لیتا، پھر ان کو کھا لیا کرتا تھا۔ یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوا کرتا تھا، میں 24 گھنٹے اسی کے اوپر اکتفا کیا کرتا تھا۔ میں نے پورا سال چھلکے کھا کر گزارا کر لیے، لیکن میں نے اپنے سبق کا کبھی ناغہ نہیں ہونے دیا۔ دنیا کون جانتی تھی یہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ زمانے طالب علمی کے اندر جو پورا سال چھلکے کھایا کرتے تھے، اپنے آپ کو بھوکا رہا کرتے تھے، اللہ کتنا اونچا تقوی عطا فرمائیں گے۔ پھر پروردگار ذوالجلال نے ان کو وہ تقوی عطا فرمایا، دنیا ان کے تقوی کی مثالیں پڑھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ خود فرماتے کہ میں نے قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ کا فرمان پڑھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ جب میں نے اللہ کا فرمان پڑھا، میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرتا تھا، بازار کے اندر بھی نیچے رکھا کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو پست کیے رکھتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اپنی حقیقی بہن کو دیکھنا چھوڑ دیا، چونکہ اللہ نے فرمایا اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ نہ اپنی حقیقی بہن کی طرف دیکھتا تھا، نہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تھا، کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا، حتیٰ کہ میرے پر وہ وقت بھی آیا میں اپنی حقیقی بہن کی شکل بھول چکا تھا۔ اگر میری بہن کو لڑکیوں کے درمیان بٹھا دیا جاتا، میں اپنی بہن کی شکل نہ پہچان پاتا۔ ہاں اگر میری بہن آواز دیتی تو میں اس کی آواز سے پہچان لیا کرتا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ تقوی کہاں سے ملا؟ بھوکا رہنے کی وجہ سے تقوی ملا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھا کریں، جب کھانا کھائیں تو اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں، خوب پیٹ بھر کر کھانا ہرگز نہ کھایا کریں، اس کی وجہ سے انسان کو کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جہاد کے سفر پہ جا رہے ہوتے تھے، ان کو پورے دن کے لیے صرف کھجور کا ایک دانہ ملا کرتا تھا، اسی کھجور کے اوپر وہ اکتفا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے کو بتایا کہ ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر صرف ایک کھجور ملتی تھی، تو ان کے بیٹے نے کہا ابو پھر آپ کا پیٹ کیسے بھرتا تھا؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا تو مجھ سے اگلی بات کیوں نہیں پوچھتا کہ جب ہمارے پاس وہ کھجور بھی نہیں ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے؟ تو ہم پھر کھجور کی گٹلی کو چوس لیا کرتے تھے، 24 گھنٹے ہم کھجور کی گٹلی کو چوس لیا کرتے تھے، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری بھوک کو مٹا دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلے تیر چلایا۔ اسلام کے اندر تیر چلانے کا اعزاز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ خود فرماتے ہیں کہ 3 دن ہمارے اوپر اس طرح گزر جاتے تھے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ ہم پتے کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ہم پخانہ کیا کرتے تھے تو بکری کی مینگنیوں کی طرح ہم پخانہ کیا کرتے تھے۔ تو اعزاز بھی پھر انہی کو ملتا ہے جو بھوکا اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ حکماء اور ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ اگر انسان صرف ایک کھجور کھا لے، ایک کھجور کھانے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر اتنی طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ انسان 3 دن تک بھوک کی وجہ سے اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ کھجور کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اور ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم کتنا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم کھانا کھاتے ہیں، عادتاً زیادہ کھاتے ہیں، ہمارے جسم کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر میڈیکلی طور پر دیکھا جائے، ہم جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے ممکن ہے کہ 25% ہمارے جسم کی ضرورت ہو،
75% جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم چبا کر اس کو اپنے جسم سے نکال رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک عیسائی طبیب کسی مسلمان حاکم کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر کہا کیا تمہارے خدا نے جسمانی صحت کے بارے میں کوئی باتیں بتلائی ہے؟ کیا جسمانی صحت کے بارے میں قرآن عظیم الشان کے اندر کچھ اصول بتلائے ہیں؟ تو مسلمان طبیب نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے جسمانی صحت کے بارے میں اصول بتلا دیے۔ کون سا اصول؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ کھاؤ۔ جب عیسائی طبیب نے سنا تو کہنے لگا کہ اگر کوئی بندہ قرآن کے صرف اسی اصول کے اوپر عمل کر لے، آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر عمل کر لے، یہ بندہ دنیا کے اندر کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر عیسائی طبیب کہنے لگا کیا تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسمانی صحت کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے، کوئی باتیں ارشاد فرمائی ہے؟ مسلمان حاکم کہنے لگا جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت کے بارے میں اصول بتلا دیے۔ اچھا کون سا اصول بتلا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ایک فقرہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ میدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دوسرے جملے کے اوپر غور کریں کہ جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے، آج ہم بعض مرتبہ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ہمارا چیک اپ کر لیتے ہیں یا نبض دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی۔ اگر ہم وہ چیز نہیں کھاتے تو اپنے جسم کو وہ دے رہے ہوتے ہیں جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم پرہیز نہیں کرتے، مثال کے طور پر کوئی بندہ شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ نے میٹھی چیز استعمال نہیں کرنی، اگر یہ بندہ چائے بھی کثرت کے ساتھ پی رہا ہے اور میٹھی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے، یہ بندہ جسم کو وہ چیزیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اپنے جسم کا حق پورا ادا نہیں کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے۔ اگر کوئی بندہ معدے کا مریض ہے، اگر ڈاکٹر اس کو منع کر دیتا ہے کہ آپ نے چٹپٹی چیزیں استعمال نہیں کرنی، مسالہ دار چیزیں استعمال نہیں کرنی، آپ نے تلی چیزیں استعمال نہیں کرنی، اگر کوئی بندہ وہ چیزیں پھر بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے تو جسم کو وہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دوسرے جملے کے اوپر عمل کر لیا جائے کہ جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے، تمام بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ جب عیسائی طبیب کے سامنے مسلمان حاکم نے پروردگار ذوالجلال کا فرمان عظیم الشان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بیان کر دیا، وہ عیسائی طبیب کہنے لگا کہ تمہارے خدا اور تمہارے پیغمبر نے دنیا کے طبیبوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک حکیم مدینہ منورہ کے اندر آیا، اس وقت مدینہ کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور حکیم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ مدینہ کے اندر میری دکان خوب چلے گی، لیکن حکیم کے پاس کوئی مریض نہیں آیا، صحابہ کرام دوائی لینے کے لیے بالکل نہیں آئے۔ یہ حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی، میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ مدینہ کے اندر کوئی بھی حکیم نہیں، یہ میری دکان خوب چلے گی لیکن میرے پاس تو کوئی مریض نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، یہاں کے لوگوں کے اندر بیماریاں بہت کم ہیں۔ اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، یہ لوگ اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو سخت بھوک ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو اس وقت کھینچ لیتے ہیں جب تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے، خوب پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، اس وجہ سے بیمار بھی نہیں ہوتے اور آپ کے پاس آنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھانے پینے کے اندر اعتدال سے کام لیا کریں، حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا کریں۔ بعض مرتبہ کسی دعوت پہ چلے جاتے ہیں، شادی پہ چلے جاتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ مال تو دوسروں کا ہے، مال تو دوسروں کا ہے، پھر انسان خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اور جب پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے پھر انسان کو مختلف امراض لاحق ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کی طرف انسان کو رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج کل ہم عادتاً زیادہ کھاتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ گھروں کے اندر جو ناشتے کی ترتیب ہوتی ہے، کسی گھر کے اندر 8-9 بجے ناشتہ کیا جاتا ہے،
کسی گھر کے اندر 11-12 بجے ناشتہ کیا جاتا ہے، جو ہی ناشتے کا وقت ہوتا ہے ناشتہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے یا بھوک نہیں لگی ہوئی، ہم نے ناشتہ ضرور کرنا ہے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، 2 بجے کا وقت ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے یا بھوک نہیں ہے، لیکن ہم نے کھانا ضرور ہے۔ حتیٰ کہ دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں، اور بعض گھروں کے اندر عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا ہے اور اب فلاں جگہ سے سموسے بہت اچھے ملتے ہیں، گرم گرم سموسے ملتے تو سموسے لے آؤ، فلاں جگہ سے دہی بلے اچھے ملتے ہیں یا گول گپے اچھے ملتے ہیں یا پیزا اچھا ملتا ہے یا لیگ پیس اور چیسٹ پیس، یہ چیزیں برگر اور شوارما یہ فلاں چیزیں ملتی ہیں، تو مغرب کے بعد عصر کے بعد ان چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں، اور عشاء کے بعد جب 10-11 بجے کا وقت ہوتا ہے پھر شام کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، شام کا کھانا تیار کر لیا جاتا ہے۔ اب بھوک ہے یا بھوک ہمیں نہیں ہے، لیکن ہم نے شام کا کھانا ضرور کھانا ہے۔ جب شام کا کھانا کھا لیتے ہیں، دوپہر کا بھی کھانا کھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آئس کریم نہیں کھائی، گرمیوں کا موسم ہے، آئس کریم کھانے کے لیے، فالودہ کھانے کے لیے فلاں چیز کینٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پہ استعمال کر لیتے ہیں، اور جب گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آج بہت زیادہ کھا لیا، آج بہت زیادہ کھا لیا، سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ بندہ کیا کرتا ہے کہ کوئی مشروب لے آؤ، کوئی پیپسی لے آؤ، کوئی کوک لے آؤ۔ اب جس بندے کو سانس لینے کی گنجائش نہیں، اب وہ پیپسی لے رہا ہے، ایک ڈکار آ جاتے کہ جب کھانا ہضم ہو گیا، پھر بندہ مختلف طریقے سے بیمار ہو جاتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو بیمار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان اعتدال کے ساتھ کھائے۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھوک کے فضائل گنوا رہے تھے کہ بھوک کی وجہ سے انسان کو کیا فضیلت ملتی ہے، تو کسی نے حیران ہو کر کہا حضرت کیا بھوک کی اتنی فضیلتیں ہوتی ہیں؟ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر فرعون کو بھوک آتی تو وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اگر فرعون کو بھوک آتی تو کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ جب بندے کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو بندے کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے رکھا گیا کہ 1 مہینہ بندے بھوکے رہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بھوک کے اندر بندے کی حالت کیا ہو جاتی ہے، بندے کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے، بندہ پھر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز کو مکمل کر لیا، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ہرگز مت رو، ہرگز نہ رو، جو بندہ دنیا کے اندر ثواب کی نیت سے بھوکا رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے حساب کے اندر سختی کا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی نیت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو گویا کہ نگاہ نبوت کو پتہ چل چکا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگوں کے اوپر گوشت زیادہ چڑھ جائے گا، بھاری جسم ہو جائیں گے، لوگ ڈائٹنگ کریں گے، لوگ مختلف طریقے سے اپنے جسم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تم بھوکا رکھنا چاہتے ہو تو اس وقت تم ثواب کی نیت کر لینا تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کے اندر سختی کا معاملہ نہ فرمائے۔ اور یہ چیز خواتین کے اندر بہت پائی جاتی ہے، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی بیچاری بہت کم کھانا کھاتی ہیں، حتیٰ کہ دن کے اندر صرف 1 روٹی پہ اکتفا کر لیتی ہے یا آدھی روٹی کے اوپر اکتفا کر لیتی ہے کہ جسم کے اوپر چربی نہ چڑھے، بیف نہ چڑھے، زیادہ گوشت نہ چڑھے۔ میں ان خواتین کی، ان لڑکوں کی، مردوں کی خدمت کے اندر گزارش کروں گا اگر وہ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم روزوں کی نیت کر لیا کریں۔ روزے رکھیں گے ہمیں کم از کم اللہ رب العزت کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی، دل کے اندر نورانیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ثواب کی نیت سے بھوکا رہو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کے اندر نرمی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد لوگ آئیں گے جو قسم قسم کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، یہ لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ 2 چیزیں مباح ہیں، 2 چیزیں مباح ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔
طلاق مباح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ اور دوسری مباح چیز جو اگرچہ جائز ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے، وہ ہے پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ یہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے تو اس وقت سوچا کرے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ناپسند کر لیا، اللہ مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے پیٹ بھر کر کھانے کے لیے میرے سامنے زیادہ کھانا رکھ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے شیطان گزر رہا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کی طرف دیکھا تو شیطان سے کہا، او بدبخت، تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تیرے پاس بہت کئی قسم کے جال ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، کیا میرے لیے تیرے پاس کوئی ہتھ کنڈا اور جال بھی ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ آپ کے اوپر تو میں وار کرتا رہتا ہوں لیکن آپ بچ جاتے ہیں، ہاں ایک مرتبہ آپ کے اوپر میرا وار چل گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کون سا وار چلا تھا؟ شیطان لعین نے جواب دیا، اللہ کے نبی، آپ کو ایک مرتبہ سخت بھوک لگی ہوئی تھی، آپ کے سامنے زیادہ کھانا رکھا ہوا تھا تو آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو تہجد کے وقت اٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، آپ کو مشقت ہو رہی تھی، اگرچہ اس سے زیادہ تو نہیں کر سکا لیکن میں نے یہ کام کر دیا کہ آپ سے زیادہ کھانا کھلوا دیا۔ جب زیادہ کھانا کھا لیا آپ کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو گیا۔ تو پیٹ بھر کر کھانا کھانا یہ شیطان کا ایک وار ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور جو بندہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانے کا چوتھا نقصان، جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کے اوپر شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے دو چیزیں فتنہ ہیں، ایک شہوات، دوسرا شبہات۔ شہوات اور شبہات۔ شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلا ہے، کھانے پینے کی اشتہا بھی ہو سکتی ہے، جنسی خواہشات کی اشتہا بھی ہو سکتی ہے۔ اور نوجوان اس بات کو یاد رکھے، نوجوان عام طور پر شہوت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جس مرد کے دل کے اندر عورت کی ہوس ہو، عورت کی طمع ہو، اس کو شہوت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت کی نظر کے اندر شہوت کا معنی بہت وسیع ہے، شہوت کی کئی اقسام ہے۔ ایک شہوت آنکھ کی بھی ہوتی ہے، ایک پیٹ کی بھی شہوت ہوتی ہے، انسان کے دل کی بھی شہوت ہوتی ہے، اور انسان کی شرم گاہ کی بھی شہوت ہوتی ہے۔ کئی اقسام کی شہوت ہوتی ہے۔ یہ آنکھ مختلف چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، مختلف چیزیں نظر آ جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مرد کسی عورت کی طرف شہوت بری نگاہ ڈالتا ہے، عورت کو بری نیت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مرد کی آنکھوں کے اندر آگ کے اندر گرم کی سلائیاں پھیریں گے۔ سلائیوں کو پھیرا جائے گا، کیوں پھیرا جائے گا؟ اس نے آنکھ کی شہوت کو پورا کیا۔ آنکھ کی شہوت غلط چیزوں کی طرف دیکھنا، آنکھ کی شہوت کو پورا کر لیا تو قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں پھیری جائیں گی۔ اور دوسری شہوت پیٹ کی شہوت، شکم کی شہوت، حتیٰ کہ بعض مرتبہ انسان کو کھانے پینے کا اتنا چسکا ہو جاتا ہے، گھر کے اندر حلال چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن حلال چیزوں کو چھوڑ کر ہوٹلوں پہ جا کر، ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھاتا ہے۔ کبھی چائنیز فوڈز ان کو اچھے لگتے ہیں، کبھی پیزا ہٹ کے چکر لگتے ہیں، مختلف قسم کے ہوٹلوں پہ جا کے کھانا کھاتا ہے۔ اب یہ انسان گھر کے اندر حلال چیز بنی ہوتی ہے، حلال چیز کے اوپر اکتفا کیوں نہیں کرتا؟ باہر ہوٹلوں کے اندر جو کھانے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر جو اجزاء ترکیبیہ ہے، کیا یہ حلال کا بنا ہوا ہے یا حرام کا بنا ہوا ہے، اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اس چیز کے بارے میں معلومات ہرگز نہیں لیتے۔ انسان کو فقط اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے کسی طرح میں اپنا پیٹ بھر لوں۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے تیری رضا کیا ہے۔ کوئی بندہ پیٹو تھا، اس کو کھانے کا اتنا حرص تھا، کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں قرآن کے اندر دلیل ہے۔ اچھا کون سی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو۔ تو اس بندے نے شعر بنایا کہ شکم کو کر بلند اتنا، شکم پیٹ کو کہا جاتا ہے، شکم کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری غذا کیا ہے۔ تو بندہ کھانے پینے کا بندے کو چسکا پڑ جاتا ہے، یہ پیٹ کی شہوت ہوتی ہے۔ اور شہوت کی تیسری قسم، اسے شہوت فرج کہا جاتا ہے، انسان کی شرم گاہ کی شہوت، جنسی خواہشات، یہ مردوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مرد کنوارا ہو یا شادی شدہ، اس کے دل کے اندر ایک ہوس ہوتی ہے کہ مجھے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت ملنی چاہیے۔ جیسے دنیا کے اندر ماں کا دل اپنے بیٹوں سے نہیں بھرتا، مرد کا دل عورتوں سے کبھی بھی نہیں بھرتا۔ ہر مرد
جو شادی شدہ ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، اگرچہ بات کر بھی دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ یہ دوسری شادی کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جس انسان کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے اسی بندے کے دل کے اندر دوسری شادی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن جب انسان کا ایک چیز کے اوپر گزارا ہو رہا ہے پھر انسان اپنی شہوت کو دوسری جگہ استعمال کیوں کرتا ہے؟ تو شہوت انسان کے اندر زیادہ کیوں آتی ہے؟ یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخوف علی امتی، مجھے اپنی امت کے اوپر دو چیزوں کا ڈر ہے، میری امت دو چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، ایک شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی اور دوسرا چھپی ہوئی شہوت کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ چھپی ہوئی شہوت کیا ہے، یہ خفیہ شہوت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ صبح کے وقت اٹھے گا تو نفلی روزے کی نیت کرے گا کہ آج کے دن میں نفلی روزہ رکھوں گا، لیکن جب بیوی کے اوپر نظر پڑے گی بیوی کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ روزہ تو میں کل رکھ لوں گا، آج بیوی کے ساتھ وقت گزار لیتا ہوں، بیوی کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم مجھے بتلاؤ اس بندے نے کس کی خواہش کو پورا کیا، کہ اللہ کی رضا کو پورا کیا یا نفس کی خواہش کو پورا کیا؟ اس بندے نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا، اسے خفیہ شہوت کہا جاتا ہے، چھپی ہوئی شہوت کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے اوپر چھپی ہوئی شہوت کا ڈر ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، جو شادی شدہ نہیں ہے کنوارے پن کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دماغ کے خیالات کیا ہوتے ہیں، دلوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر دماغ کے اندر گندے قسم کے خیالات لاتے ہیں، تانے بانے بنتے رہتے ہیں، ہم خیالات کے اندر جذبات کے اندر زنا بھی کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے گناہوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ ہمارے دماغ کے اندر گندے خیالات کیوں آ گئے، دلوں کے اندر گندے جذبات کیوں آ گئے؟ 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والے، تلاوت کا اہتمام کرنے والے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے والے اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی جوانی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جوانی کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نوجوان اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال کیوں کرتا ہے؟ شہوت کا غلبہ ہو چکا ہے۔ شہوت زیادہ کیوں ہوئی تھی؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور آج کا انسان شہوت سے مجبور ہو کر اتنے گناہ کر لیتا ہے، اتنے گناہ کر لیتے ہیں، بعد کے اندر افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کر لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن یہ انسان کہے گا کہ میں نے ایک لمحے کی شہوت کے لیے اپنے اوپر کتنا بڑے غم کا پہاڑ رکھ لیا۔ ایک لمحے کی شہوت، قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا ایک لمحے کی شہوت کے لیے اپنے اوپر کتنے بڑے غم کا پہاڑ رکھ لیا۔ اور اس وقت یہ انسان پچھتائے گا لمحوں میں خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی۔ ایک لمحے کے لیے انسان خطا کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے انسان عیاشیاں کر لیتا ہے، چند منٹ کے لیے انسان زنا کے کام کر لیتا ہے، بدکاری کے کام کر لیتا ہے، لیکن سزا کتنی بڑی ملے گی۔ انسان شہوت کے متعلق جو گناہ ہیں ان کے متعلق کتابیں پڑھ کے تو دیکھے، جہنم کے اندر کتنے عذاب ان کو دیے جائیں گے، کتنی قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے انسان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنے جسم کے اوپر کنٹرول کر لوں، اپنے جسم کو حفاظت کر لوں، تو انسان اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول کرے۔ شہوت کنٹرول کیسے ہو سکتی ہے؟ جب انسان کھانے پینے کے اندر اعتدال سے کام لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو کسی کام کے بارے میں شہوت مجبور کرتی ہے کہ یہ کام کر لو، گناہ کا کام کر لو، یہ بندہ اپنی شہوت کو روک لیتا ہے، تھام لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے اوپر کسی اور نیکی کو غالب کر لیتا ہے، اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے یا کسی اور نیکی کے اندر لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ شہوت کنٹرول ہو جاتی ہے، شہوت کو قابو کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں شہوت کو کنٹرول کرنے پر، اپنے جسم کی حفاظت کرنے پر اللہ نے انعام کتنا بڑا رکھا کہ تھوڑے سے لمحوں کے لیے جسم کی حفاظت کر لو، اپنے جسم کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 بندوں کے اندر ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نوجوان کو کوئی دنیا کی عورت حسب نسب
والی، حسن و جمال والی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، مائل کرتی ہے کہ میری طرف آ جا، گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن یہ نوجوان اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے، زبان سے کہتا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو بندہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو زیادہ کھانے کی وجہ سے 4 نقصانات ہیں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، دنیا کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور زیادہ کھانے کا چوتھا نقصان کہ انسان کے اوپر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو نوجوان ابھی شادی کی عمر کے اندر تو پہنچ چکے ہیں لیکن شادی کے وسائل نہیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں ہیں، ابھی ان کی فی الحال شادی نہیں ہو سکتی، اگر وہ اپنے کھانے کے اوپر کنٹرول کریں گے، کھانے کو اعتدال کے ساتھ کھائیں گے، کھانے کے اندر میانہ روی اختیار کریں گے تو شہوت کنٹرول ہو جائے گی، گناہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔